الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله عليه وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. کسی نے بڑے ہی اچھے انداز میں کیا خوب کہا کہ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، اور رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو رب کی عطا سے غیر بتاتے ہیں غوث پاک، رب کی عطا سے غیر بتاتے ہیں غوث پاک، اور حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار، سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک، سب پر نبی کا فیض بولے لٹاتے ہیں غوث پاک. اور ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ جو قطرہ بھی مانگ لے، ایسے کریم ہے کہ جو قطرہ بھی مانگ لے، دریا عنایتوں کا بہاتے ہیں غوث پاک، دریا عنایتوں کا بہاتے ہیں. زور سے بولے غوث پاک، زور سے بولے. اور پھر کیوں ہے منافقوں کو بھلا 11ویں سے صرف آج بھی سنا بہت ساری جگہوں پر 11ویں کی نماز چل رہی ہے، اور شاقان غوث اعظم ہر وقت غوث اعظم کے نام کا لنگر لٹاتے رہتے ہیں. غوث اعظم کو کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے ان کے غلام بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ خوب کہا کہ کیوں ہے منافقوں کو بھلا 11ویں سے ضد ہم کھا رہے ہیں اور کھلاتے ہیں غوث پاک، کھا رہے ہیں اور کھلاتے ہیں. بولیے غوث پاک. اور شان ولایت ایسی، یہ غوث پاک کی عظیم کرامت ہے، اور میرے غوث اعظم کی کرامتوں کا کیا کہنا. شان ولایت ایسی کہ ڈوبی ہوئی بارات، شان ولایت ایسی کہ ڈوبی ہوئی بارات 12 برس کے بعد تراتے ہیں، 12 برس کے بعد تراتے ہیں غوث پاک. اور پھر یہ عظیم کرامت بھی میرے غوث اعظم کی ہے کہ ٹھوکر لگا کے بولے اٹھ میرے بول سے، ٹھوکر لگا کے بولے کہ اٹھ میرے حکم سے، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک، مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک، اور کھاتے ہیں مرغ اور انہی ہڈیوں سے پھر کھاتے ہیں مرغ اور انہی ہڈیوں سے پھر دستے کرم سے مرغ بناتے ہیں غوث پاک، دستے کرم سے مرغ بناتے ہیں غوث پاک. اور پھر غوث اعظم کی شان سبحان اللہ، تائب ہوئے لٹیرے سب اپنے گناہ سے. غوث اعظم آئے تھے اور لٹیروں نے جب قافلے پر حملہ کیا، مگر غوث اعظم نے سچ کہا یہاں میرے پاک دینار ہے. تو پھر کیا ہوا، تائب ہوئے لٹیرے سب اپنے گناہ سے رنگے صداقت ایسا دکھاتے ہیں غوث پاک، رنگے صداقت ایسا دکھاتے ہیں غوث پاک.
اور پھر کہتے ہیں دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر، ایک ساتھ ہر مکان پہ جاتے ہیں. ایک ساتھ ہر مکان پہ جاتے ہیں غوث پاک، اور رہ جاتی ہے سمٹ کے زمانوں کی وسعتیں، رہ جاتی ہے سمٹ کے زمانے کی وسعتیں. اپنے قدم جدھر بھی بڑھاتے ہیں غوث پاک، اپنے قدم جدھر بھی بڑھاتے ہیں غوث پاک. اور روشن ہے ان کی یاد سے جس دل کی انجمن. اپنے سینے کو منور کیجیے، اولیاء کی یاد رکھیں، ہر وقت ان کا چرچا کریں. تو روشن ہے ان کی یاد سے جس دل کی انجمن، اس کو بھلا ہر بلا سے بچاتے ہیں غوث پاک. اور پھر بہکا سکے گا کوئی نہ ان کے مرید کو، بہکا سکے گا کوئی نہ ان کے مرید کو. دستے ہدایتوں کا، دست ہدایتوں کا چلاتے ہیں غوث پاک. اور پھر آیا جو ان کے در پہ وہ خالی نہیں گیا. آج ان کی بارگاہ میں آئے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، ان کی یاد منانے آئے ہیں، ان کا ذکر کرنے آئے ہیں. تو یاد رکھ لیجیے، اب یہاں تو آئے تھے خالی دامن لے کر، مگر اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیا جو ان کے در پہ وہ خالی نہیں گیا، ابدال چور کتب کو بھی بناتے ہیں غوث پاک. ابدال چور کتب کو بھی بناتے ہیں غوث پاک. اور جو بھی پکارتا ہے انہیں صدق دل کے ساتھ، یہاں سے پکارو وہاں وہ ہماری دستگیری کرتے ہیں. کہتے ہیں جو بھی پکارتا ہے انہیں صدق دل کے ساتھ اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک، اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، یہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے، جن کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں، جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، جن کا ذکر ابھی تک آپ کر رہے تھے. اور عشاقان غوث اعظم پوری دنیا کے اندر غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. اور بلا شبہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، ایسے محبوب بندے ہیں، ایسے مقرب بندے ہیں کہ یاد رکھیں یہ ولی نہیں بلکہ ولیوں کے تاجدار ہیں. قطب ہی نہیں قطب الاقطاب ہیں، پیر ہی نہیں بلکہ پیروں کے پیر ہے. یہ روشن ضمیر ہے، یہ ایسی عظیم بارگاہ اور یہ ایسے عظیم ہے سبحان اللہ کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی وہ ہوا کرتا ہے کہ جسے دیکھ لو خدا یاد آ جائے. تو غوث اعظم کا کیا کہنا کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. جن کے سامنے اگر کوئی جائے تو وہ دل ایسا لے کر جائے، وہ سیاہ تھا، گناہوں سے بھرا پڑا تھا، مگر جیسے ان کی نگاہ پڑ جائے تو دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اب چور ہوتا ہے وہ کتب بن کر باہر آتا ہے، ابدال بن کر نکلتا ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے. مگر اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت خوب آپ نے فرمائی. علم دین کے اصول کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ایسی عبادت کی، اللہ کی ایسی بندگی کی کہ کہا جاتا ہے 40 سال تک آپ نے عشاء کے بروز فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. یہ غوث اعظم کی عبادت کا عالم ہے. فرائض تو اپنی جگہ، مگر رات رات بھر عبادت کرتے رہے. کہا جاتا ہے کہ روزانہ رات کو غوث اعظم کا معمول تھا 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے. یہ پیرانی پیر دستگیر کی عبادت ہے. آج غوث اعظم سے محبت کی بات کرتے ہیں، آج ان سے عقیدت کی بات کرتے ہیں، ان کے غلام ہونے کی ہم بات کرتے ہیں. مگر بتائیے 1000 رکعت چھوڑیے، آج ہماری جو ہے دن بھر کی 20 رکعتیں پڑھی نہیں جاتی ہیں. فرض اور فطر تک ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. سنت و نوافل کی بہت دور کی بات ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہو گئی ہے؟ غوث اعظم سے عقیدت کی بات ہم ضرور کرتے ہیں، ان سے محبت کا دم ضرور کرتے ہیں، مگر کیا ایسی محبت ہے کہ جن سے محبت کی بات کرو؟ وہ تو رات رات عبادت کرتے ہو، وہ رات رات نفل پڑھتے ہو، 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہو، اور آج ہماری عشاء غائب ہے، صبح فجر غائب ہے. بتاؤ یہ کیسی محبت ہے؟ غوث اعظم نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر 15
سال تک قرآن مقدس روزانہ ختم فرمایا، آج پورا سال ہو جاتا ہے ایک قرآن کا ختم ہم نہیں کر پاتے ہیں، یہ بلا کیسی محبت ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو غوث اعظم سے اگر عقیدت ہے، ان سے محبت ہے، ان سے اگر ہمارا اٹیچمنٹ ہے، اگر ان سے دلی وابستگی ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ اسی وقت میں پرفیکٹ ہوگی، یہ اسی موقع پر مضبوط اور صحیح ہوگی کہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے انہی کو اپنا آئیڈیل بنا لے، انہی کے طریقے پر اپنی زندگی کے لمحات گزارے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ان کی نگاہیں ہم پر پڑ جائیں گی۔ اس لیے ہماری ضرورت کیا ہے، ہم غوث اعظم کا جہاں نام لیتے ہیں وہاں ہم دیکھیں کہ غوث اعظم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اس انداز میں اپنی صبح و شام گزارے، اس طریقے سے اپنا کام کرتے رہے، غوث اعظم کی نگاہیں کرم پڑ جائیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، غوث اعظم کی ذات گرامی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اور ہم کس کس چیز کو لیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، آئیڈیل ہے، مگر میں اس میں کی ایک بات آج آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ غوث اعظم کی آنے ہوئی دستگیر کی زندگی سے بہت سارا جو ہمیں سبق ملتا ہے، ان میں کا ایک سبق آج میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اس سبق کو آپ یاد کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں لازم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے رزق حلال۔ غوث اعظم کی زندگی اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ نے تمام لوگوں سے فرمایا حلال اور طیب غذا کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حرام کو ہمارے سامنے سجا کر لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جلد سے جلد مالدار بنانے کا خواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے حلال کی طرف کہاں، یہ دیکھو شارٹ کٹ راستہ ہے، جلد سے جلد پہنچ جا، مالدار ہو جائے گا، رئیس بن جائے گا، اور زیادہ امیر ہو جائے گا، اس لیے وہ ہمیں اس طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر قرآن مقدس نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس کی باتوں میں نہ آؤ، عبادت کرو، بندگی کرو، اکل حلال کا استعمال کرو، یعنی حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال پیو، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو، کامیاب زندگی گزرے گی، کامران زندگی گزرے گی۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اس طریقے سے اپنی عملی زندگی گزاری اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے جانے والوں کو، قیامت تک کے نام لیوا لوگوں کو یہی ترک دیا کہ جب بھی میری تعریف پڑھی جائے، میری زندگی کا گوشہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ حلال کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ انسان کبھی کبھار ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ انسان بھوکا رہتا ہے، کبھی کبھار پیاسا رہتا ہے، کبھی کبھار بھوک کی شدت ہوتی ہے، کبھی کبھار مال میں کٹوتی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار قرض کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی کبھار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات پر جب کامل یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی جب مدد ہوگی تو یاد رکھ لیجیے پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی، تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور آج کل کے دور کے اندر کوئی ایسا بتا نہیں سکتا کہ وہ دو وقت کا کھانا بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، پینے کے لیے پانی تک موجود نہ ہو، ایسا آج کے زمانے میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ہر ایک یہاں پر کھانا پینا آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ مگر میں آپ کو غوث اعظم کے زمانے کی بات بتاتا ہوں تاکہ پتا چل جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات کو دیکھیں اور آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ بھوکے بھی رہے تب بھی عبادت، پیاسے بھی رہے عبادت، بندگی، ناشکری والا کوئی جملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو جانے والوں کو جلد کیا۔ ایسا ہی وقت نہ آنے پائے اللہ سے اور اللہ کی عبادت سے دور نہ ہونا، دور نہ ہونا۔ حضرت ابو بکر تمیمی رحمت اللہ مولا تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم کے اس زمانے کی اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غوث اعظم کا ابھی وہ زمانہ ہے جب آپ علم کے حصول کے لیے گیلان سے بغداد تشریف لائے اور ایک وقت وہ آیا کہ بغداد مقدس میں قحط پڑ گیا اور ایسا قحط کہ کھانے پینے کا نام و نشان نہیں، سودا نہیں مل رہا ہے، مارکیٹ فلاپ چل رہی ہے،
کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، لوگ پریشان ہیں، تکلیف سے دوچار ہیں، اناج کا نام و نشان نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، لوگ فکر مند تھے، پریشان تھے کہ کھائے تو کیسے، پیے تو کیسے، کمائے کہاں، دکانیں بند ہیں، مارکیٹ بند ہے، اب کیسے کریں، کیا کام کریں، کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے انسان پریشان تھا، پیچھے تو بے قرار تھا۔ اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود آج کل ایسے بھی اللہ والے بہت سارے تھے جو لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، کھانے پینے کی اشیاء کو پہنچاتے ہوئے نظر آئے۔ مگر میں آپ کو غوث پاک کے زمانے کی بات بتاؤں، بغداد کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خوفزدہ ہیں، کیا کریں۔ اللہ اکبر، مگر آپ دیکھیں کہ وہ شہر سے باہر سے وہ آیا ہو، کینان سے بغداد آئے ہیں، جو تقریباً قریب 600 ساڑھے 600 کلومیٹر کے فاصلے سے غوث اعظم پڑھنے آئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر آج کل تو سفر کی سہولتیں ہیں، مگر اس زمانے میں وہ ساری سہولتیں تو نہ تھی، اور اس زمانے میں علم کے حصول کے جب تشریف لائے ہیں، بتائیے ایسی پریشانی کا موڑ آ گیا، تکلیف کا معاملہ ہے، اب کریں تو کیا۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں دریائے دجلہ کے قریب پہنچا، دریائے دجلہ کے قریب اس لیے پہنچا تاکہ وہاں مجھے گھاس پھوس مل جائے تو میں اسے کھا لوں، اور مجھے کچھ تسکین مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مگر اللہ اکبر، غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں دجلہ کے کنارے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے کچھ لوگ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، مجھ سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے۔ دیکھ کر غوث اعظم فرماتے ہیں میں پھر شہر کی جانب آ گیا، یہاں تو مجھ سے پہلے لوگ موجود ہیں، اب ایسا نہیں کہ میں ان کے ساتھ ساتھ مزید کچھ تلاش کروں۔ آپ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑا، مسجد کی جانب آئے، اور مسجد کی جانب آنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ مسجد کی جانب آپ نے رخ کیا۔ میں آپ یہاں پر رہ کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی معاملہ ہو جائے کہ اگر کھانے پینے کی چیز نہ ہو، پریشانی ہو جائے، تو پھر کتنی شکایت کریں گے، ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ دیکھو میرے لیے پریشانی آ گئی، میں تو مسجد میں بھی آتا ہوں پھر بھی تکلیف میں ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ ساری پریشانیاں۔ اللہ اکبر، آج ہر کوئی شکایت سے بات کرائے گا، مگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر غوث اعظم کو یاد کر لو۔ غوث اعظم سے بڑا متقی کون ہوگا، غوث اعظم سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا، غوث اعظم سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہوگا، غوث اعظم سے بڑھ کر کس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، مگر ایسی پریشانی کے عالم میں شکایت نہیں کرتے، مولا میں تو علم کے حصول کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور یہاں بھی یہ پریشانی ہے، یہاں بھی یہ تکلیف ہے، کیسے اپنی زندگی گزاروں۔ نہیں، بلکہ شکر کیا، اپنے ماننے والوں کو گویا کہ درس دے رہے ہیں، کیسا انسان کیوں نہ آ جائے، اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور جب مسجد میں آنے کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر آیا، بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اور لانے کے بعد وہ ٹفن کو کھولتا ہے گوشت کھانے کے لیے، جب وہ نکالتا ہے غوث اعظم نے دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے جو لمبے عرصے سے بھوکا رہا ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور اس کے سامنے وہ بھنا گوشت کھا رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کیفیت کیا بنے گی۔ غوث اعظم کہتے ہیں بھوک اتنی شدت کی تھی، بے اختیار وہ منہ میں لقمہ لیتا تو میرا منہ کھل جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے کھل جاتا، اس قسم کی شدت کی بھوک تھی۔ مگر غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اس طریقے سے اپنے نفس کو میں نے خوب سے خوب اس طریقے سے راغب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر، اللہ پر بھروسہ کر، بے صبر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ کی ذات پر ہمارا توکل کہاں گیا؟ آج تھوڑی سی کوئی معاملہ میں ایک دن کاروبار اگر کم ہو گیا، دوسرے دن شکایت پر شکایت، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ ایک دن کاروبار ٹھنڈا رہا، دوسرے دن لوگوں کو بولتے پھرتے رہے کیا کرے، کاروبار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مندی چل رہی ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ، یہ پریشانیاں۔ ارے جب خوشحالی کا معاملہ تھا تو کیا آپ لوگوں کو بیان کرتے پھرتے تھے؟ کیا کبھی آپ نے لوگوں کو بتایا؟ جب آپ نہیں بتاتے تھے، اب تھوڑا کوئی معاملہ اونچ نیچ کا آ گیا تو آپ اس طریقے سے شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پر بھروسہ کرو، قرآن کا اعلان ہے جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور پتہ ہے کیسا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
ایسی جگہ سے اللہ روکے، اس پر بھروسہ تو کرو، اس پر توکل تو کرو۔ یاد رکھو غوث اعظم نے کہا اللہ پر بھروسہ کر، اپنے آپ کو انہوں نے کہا۔ اب دیکھو اللہ نے کیسی جگہ سے رزق عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جب اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بلایا، میرے بھائی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر تم بھی آؤ کھانا کھاؤ۔ غوث اعظم نے انکار کیا، نہیں بھائی آپ کھانا کھائیں۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ آئے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بہت زیادہ اصرار کیا، غوث اعظم نے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی جب شروعات کی تو وہ شخص کہتا ہے کہ نوجوان بندے تم یہاں پر آئے ہو کیا کرتے ہو؟ غوث اعظم نے کہا کہ میں یہاں پر فقہ کا طالب علم ہوں، میں فقہ سیکھ رہا ہوں، علم کے اصول کے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں سے آئے؟ گیلان سے۔ کہا گیلان سے تم آئے ہو؟ کیا گیلان کے رہنے والے عبد القادر کو پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کہتے ہیں وہ عبد القادر تو میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے، میں بھی گیلان کا رہنے والا ہوں۔ جب میں گیلان سے نکلا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے، کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر وہاں پر موجود ہے، تو عبد القادر تک 8 دینار پہنچاتے رہا۔ مگر جب میں بغداد پہنچا قحط کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب میرے پاس کچھ نہ رہا۔ 3 دن گزر گئے ہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، اور ایسے حالت میں مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دل ٹوٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ تو اب ایسی موت والی کیفیت واقع ہوا ہے، تب تو شریعت مردار کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے، اب ایسی کیفیت نہیں بنائی تھی۔ معاف کیجیے گا، یہ آپ کی والدہ نے جو دینار دیا تھا میں نے اسی دینار سے بازار جا کر یہ بھنا گوشت خریدا ہے اور اسی رقم کا یہ گوشت ہے اور اسی رقم سے میں نے کھانا خریدا ہے، گویا کہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ میرے مہمان نہیں بلکہ اگر آپ اجازت دے تو اب میں کھا سکتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے موقع پر غوث اعظم نے فرمایا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ غوث اعظم نے کھانا تناول فرمایا، اسے بھی کھانا کھلایا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے بچی ہوئی رقم لوٹائی تو غوث اعظم نے اس میں سے بھی کچھ اس کو زاد راہ کے لیے، راستے کے سفر کے لیے خرچ کرنے کے لیے اپنی طرف سے رقم عطا کی۔ فرمایا تم راستے میں جا رہے ہو، یہ تمہاری ضرورت کے لیے چیزیں ہیں، اس کو رکھ لینا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، یہاں پر بتانا نہیں چاہتا ہوں کئی دنوں کا فاقہ ہے، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر عالم یہ کیفیت یہ ہے کہ غوث اعظم پیر دستگیر صبر کر رہے ہیں، صبر کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑا، صبر کے ساتھ آپ ثابت قدم رہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے عالم کے اندر بھی اللہ پر کامل یقین کامل توکل تھا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ آج میں آپ کو بلاری والوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ غوث اعظم کے نام پر آج ہم نے محفل کو سجایا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، کھانے کی چیزیں ہمارے پاس ہے، بلکہ مہینوں مہینوں کا ہمارے کچن کے اندر اسٹاک ہوتا ہے، اناج بھی ہوتا ہے، دانا بھی ہے، کھانے بھی ہے، آٹا بھی ہے، گیہوں بھی ہے، چاول بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود کیا بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت سے دور ہے، اس کی بندگی سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ذکر و اذکار سے دور ہے، اور وہ بھوکے رہ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے، رات رات ٹوٹ کر جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا لگاؤ تھا۔ آج کیا بات ہے؟ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، پھر ہم پریشانی کی شکایت کرتے ہیں۔ آج اگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہے 5 وقت کی نماز نہیں، اس کے باوجود بھی رب کھلا رہا ہے، رب پلا رہا ہے، ساری عیش و آرام کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بتائیے تو صحیح اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا جواب دیں گے؟ میں اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں غوث اعظم کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں ہر حال میں شکر ادا کیا، رزق حلال کی تلاش میں لگے رہے، کبھی بھی آپ نے رزق حلال کی تلاش کی اور پھر اسی کو اپنایا، اسی کو کھایا، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آیا غریبوں کو عطا بھی فرمایا۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ میں رزق حلال کے حوالے سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ رزق حلال یہ ایسی چیز ہے جس سے عبادت میں لطف آتا ہے، جس سے عبادت میں چاشنی میسر آتی ہے، دل کو سرور میسر آتا ہے، عبادت اور بندگی کے اندر مزہ ملتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ نے جتنی روزی عطا فرمائی ہے انسان اتنا کما ہی لے گا، اتنا حاصل کر لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حلال کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اگر کوئی حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے، حرام طریقے سے اگر مال کو ختم کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ان حرام طریقے سے مال کو کمانے کے بعد میں
مالدار ہو جاؤں گا، میں دولت مند بن جاؤں گا، میں ثروت مند بن جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا، یہ اس کا خیال یہ خام خیال ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے وہ ظلم اور زیادتی کرنا یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے نفع بخش ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی وہ تباہ ہوگا اور آخر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی انسان اگر اپنے سے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جیسے اگر کوئی کمپنی چلاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک دکاندار ہے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک انسان کوئی گھر کے اندر رہتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کمائے حلال طریقے سے، کھلائے حلال طریقے سے، کسی کے حق کو غصب نہ کرے، کسی کے مال کو ہرگز نہ کھائے، ورنہ یاد رکھ لیجیے یہ ظلم کا انجام بڑا سخت ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کرے۔ آج کیا بات ہے، آج وجہ کیا ہے؟ آج ایک انسان کی دوسرے سے بنتی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج معاشرے کا حال بگڑتا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں ایک مسلمان کا جو ہے دل دوسرے مسلمان سے ملتا نہیں ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کی بنتی نہیں، باپ بیٹے کی بنتی نہیں، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بہن بھائی سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کی وجہ کیا ہے؟ آج سوسائٹی کے اندر ماحول ایسا ہو گیا ہے، کیا جاننے کی کوشش کی؟ یاد رکھیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، حلال طریقے سے کمانا اور کھانے کا معاملہ یہ ہم نے دور کر دیا، وجہ یہی بنتی نظر آ رہی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پہن دیوانوں، غوث اعظم کی اگر زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر نے جو ہمیں درس دیا ہے اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے پیغام دیا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، حلال طریقے سے مال کو کمانا، حلال طریقے سے مال کو کھانا، اس کا درس غوث اعظم دیتے رہے۔ آپ کے زمانے کے اندر آپ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے، رات کے وقت میں محفل سجی ہوئی ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، دینی پیغام کو سیکھنے کے لیے اور علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے، اور آپ کی بارگاہ کے اندر ایسا نہیں کہ صرف عام لوگ آیا کرتے، خاص بھی آیا کرتے، خلیفہ بھی آیا کرتے، امیر بھی آیا کرتے، غریب بھی آیا کرتے، اور سارے کے سارے لوگ آیا کرتے، غوث اعظم کا دربار کھلا ہوا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے دربار میں وہ خلیفہ ابو المظفر جب غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، وعظ و نصیحت سننے کے لیے آیا، تو اپنے ساتھ 10 تھیلیاں اس زمانے کے روپیوں کی بھری بھی لے کر آئے، نذرانے کے طور پر پیش کیا، حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے، قبول فرمائیے۔ غوث اعظم وعظ و نصیحت فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں، اسی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت آپ کی لائق میں رکھ لیں، آپ نے پھر منع کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اصرار کرتا رہا، جب 10 تھیلیاں غوث اعظم کی بارگاہ میں روپیوں سے بھری ہوئی اسے رکھ دی تو غوث اعظم نے ان کی ایک تھیلی کو سیدھے ہاتھ میں، دوسری تھیلی کو بائیں ہاتھ میں اس طریقے سے پکڑا جو روپیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پکڑنے کے بعد اسے دبانا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، دبانا شروع کیا۔ جیسے آپ نے اسے دبایا تو اس سے خون ٹپکنے لگا، خون ٹپک رہا ہے۔ غوث اعظم جلال میں آ گئے اور خلیفہ ابو مظفر سے فرماتے ہیں، اے ابو مظفر، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے تم اس مال کو جمع کر کے میری بارگاہ میں لے کر آئے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خلیفہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر خلیفہ ابو مظفر کے آل رسول سے ہونے کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہ اس کے محل تک پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر، گویا کہ غوث اعظم نے یہاں پر درس دیا کہ تم ظلم کر کے مال کو جمع کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، اور پھر اس مال کو لا کر جمع کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ مال کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اور جب مال کماؤ تو حلال طریقے سے۔ اور غوث اعظم جب آپ کے سامنے کوئی آتا تو یہ پروانہ کرتے ہیں خلیفہ ہے، یہ بہت بڑا عہدیدار ہے، بڑے منصب پر فائد ہے، بلکہ آپ سب کو نصیحت فرماتے اور ایسی نصیحت فرمائی آپ نے وہ جلال کے عالم میں فرمایا۔ آج کیا معاملہ ہے؟ آج مارکیٹ کا حال دیکھ لیں، اور سوسائٹی کا حال دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرات الا ماشاء اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں الا ماشاء اللہ، یہی حال چل رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی جو روزی حلال طیب، اس روزی کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔
اس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ آج ڈر کی کیفیت کہاں ہے؟ آج خوف کی کیفیت واقعی اگر میں آپ سے پوچھوں اور ہم سب سے اگر معاملہ معلوم کرے، ہر کوئی کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی بات اگر ہم کرتے ہیں، آج حالت یہ ہے مارکیٹ کے اندر کبھی کبھار دھوکہ دہی کا معاملہ، وزن ناپ تول، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی وزن کم کر رہا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی جس طریقے سے کسی کو مال دینا چاہیے وہ اچھا بتا کر برا پیش کر دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کبھی کوئی کسی کے ساتھ کس معاملے میں دھوکا، کبھی کسی کے ساتھ کسی معاملے میں دھوکا، کبھی کسی نے قرض لیا اور قرض کی رقم کو ادا نہیں کرتا، اس کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں قرض کو واپس کروں، کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین کو ہضم کر رہا ہے، کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بری نظر رکھ رہا ہے، کوئی کسی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دغا دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، چال بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں اثر و رسوخ کرتا ہے تو وہ رشوت کا لین دین کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری دولت میرے کام آ جائے گی، یہ جو کچھ میں نے مال جمع کیا ہے یہ سب کے سب میرے لیے کافی ہوگا۔ یاد رکھ لینا اللہ نے ارشاد فرمایا حلال اور طیب غذا کا استعمال کرے، اللہ سے ڈرے اگر اس پر ایمان ہے، جب اس پر ایمان ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی کے ساتھ شیطان کو بلانے کی کوشش کرتا ہے ہرگز اس کے قدم پر قدم نہ رکھنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہرگز شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ورنہ یاد رکھ لینا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، آپ دیکھیں ایک انسان، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ایک انسان کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے وہم و گمان میں کہ میں اسے فریب دے رہا ہوں، میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں اور دھوکہ دے کر میں مال جمع کر رہا ہوں، یہ مال میرے پاس جمع ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، میں اس سے امیر بن جاؤں گا، کبیر بن جاؤں گا۔ روزی اور برکت اسے نہیں کہتے ہیں، برکت وہ ہوتی ہے اگر تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں چلتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مال زیادہ برکت اسی کو کہتے ہیں، نہیں، تھوڑا ہو اور وہ چیز ہوتی ہے کبھی اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اگر کماتا 10,000 ہے اور اگر اللہ نہ کرے ستبار نہ کرے کوئی مرض آ گیا، کوئی مرض لاحق ہو گیا، غلط طریقے میں اس نے کمایا، غلط طریقے میں اس نے دھوکہ دہی کی اور اس نے کمایا اور کچھ اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، 20,000 روپے اس کا خرچ پڑ گیا، تو یاد ہے کہ اس نے 10,000 کمایا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے مال کمایا ہے، مگر 20,000 اس پر قرض آ گیا۔ اب وہ قرض آنے کی نوبت میں اس کا کمایا تو ایک طرف بلکہ وہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس پر مزید 10,000 کا قرض پڑ گیا ہے، مگر ایک بندے نے صرف 200 ہی روپے کمائے ہیں، محنت کر کے مشقت کر کے وہ 200 کمایا، مگر 200 کمانے کے بعد وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اسی پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ مالدار وہ نہیں جس سے 10,000 کمایا، بلکہ کمایا تو صحیح مگر ساتھ میں 10,000 کا قرض دار بن گیا ہے، جس سے 200 کمایا تھا تو بہت کم مگر اس میں ایسی برکت ہو گئی، اس کا گھر بار بھی چل رہا ہے، سارا معاملہ اس کا حل ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں مال زیادہ ہو اسی کو برکت کہا جائے گا، نہیں، حلال میں اللہ نے برکت رکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ کماتے ہیں وہ حرام طریقے سے۔ میں یہاں پر آپ کو ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان کمائے، جتنا بھی کمائے حلال طریقے سے کمائے، وہ جتنا کماتا وہ حلال طریقے سے کمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور کیسی برکت؟ اللہ اکبر، ایسی برکت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں، حضرت ابو العباس محمد قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں جب قحط ہوا تھا، کہتے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، میں برکت بتا رہا ہوں، برکت ہوتی کیسے ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے بہت زیادہ مال ہوا برکت اس کو کہتے ہیں، نہیں، مال کم ہو اللہ اگر برکت عطا فرمائے تو ایک لقمے میں برکت آ جائے، برکت اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو العباس فرماتے کہ جب بغداد میں قحط پڑا میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے کی کبھی پریشانی آ جاتی تو اولیاء کی خدمت جایا کرتے۔ آج کسی بزرگ کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کے پاس کیوں جاتے ہو، اللہ سے مانگ، بلا شبہ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، مگر ہم وسیلہ اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے تو پھر اللہ ہماری قسمت کو سنوار دے گا۔ حضرت ابو العباس یہ بھی ولی ہے، مگر کہتے ہیں جب قحط کا معاملہ ہوا میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، میں اپنے تاجدار کی بارگاہ میں گیا، اللہ اکبر، اور جا کر خدا بیان کی حضور میں پریشان ہوں،
عیال دار ہوں، بیوی بچے والا ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، حضور کرم فرمائیے، نگاہ کرم کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جائیں اور جانے کے بعد کسی اللہ والی کی بارگاہ کے اندر فریاد کریں، غریب نماز کرم کیجئے، بندہ نماز کرم کیجئے، لوگ کہتے ہیں تم کہاں جاتے ہو؟ یاد رکھو یہ تو ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ گئے اور صحابہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ رکھا، مدعا رکھا کہ حضور میں بیوی بچے والا ہوں، عیال دار ہوں، کچھ نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے، آپ کرم فرمائیے۔ اور غوث اعظم کی شان کتنی بلند ہے، کتنا مقام عرفہ والا ہے۔ غوث اعظم نے اس زمانے کا جو پیمانہ ہوگا وہ پیمانہ بھر کر ان کو مٹھی پر گیہوں عطا فرمایا، اور اس سے فرمایا ابوالعباس سے کہ اسے جاؤ گھر میں لے جاؤ اور گیہوں کی جو گولی ہوتی ہے اس میں یہ ڈال دو، اور پھر اس کا منہ بند کر دینا، اور پھر جب نکالنا تو دوسری طرف سے گیہوں نکالنا، اسے پیس کر استعمال کرتے رہنا۔ ہاں مگر جو میں نے جو دیا ہے گیہوں، جس جگہ سے تم نے اس گولی کے اندر گیہوں ڈالا ہے اس کا منہ نہ کھولنا۔ بولے سبحان اللہ۔ پتا ولی کو اللہ نے کیا کرامت عطا فرمائی، کیا اختیار، کہا یہ جو کچھ بھی ہے اسے لے جاؤ گولی میں ڈال دینا۔ برکت کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک مٹھی گیہوں ہے، غوث اعظم نے عطا کیا ہے، فرمایا اپنے گھر میں جا کر ڈال دو اور اسے کھولنا نہیں، دوسری طرف سے جتنا چاہو نکالتے رہو، استعمال کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوالعباس فرماتے ہیں کہ اب ایسے قحط کے دور کے اندر کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، مگر غوث اعظم نے جو کچھ مجھے عطا کیا، پیرانے پیر نے جب عطا کیا تو میں نے اسے گھر میں ڈال دیا اور اس گیہوں کی گولی کو بند کر دیا، اب دوسری طرف سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب روزانہ کی جتنی ضرورت ہوتی اتنا گیہوں نکال لیتا، پیستا، گھر کا کھانا پینا چل جاتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، گھر چلتا رہا۔ بتایا آپ کو ایک دن دو دن کی بات نہیں، دنیا کتنی چلتی ہے، ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینے میں جیسی فیملی وہ ختم ہو جائے گی، مگر وہ بیان کرتے 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 10 مہینہ 1 سال نہیں، مسلسل سال بھر وہ چل رہی، ختم ہی نہیں ہوئی، دوسرا سال ختم ہی نہیں، تیسرا سال ختم ہی نہیں، 4 سال ختم نہیں، 5 سال ہو گیا ایک ہی پوری میں سے لیتے جا رہے ہیں، گھر بھر کھا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوالعباس کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ ذرا دیکھو تو بھئی ہے کتنا، ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری طرف جہاں غوث اعظم نے دیا تھا وہیں سے انہوں نے کھول دیا، کھول کر دیکھا، وہ کہتے پھر 7 دن کے اندر پوری دوری ختم ہو گئی۔ اللہ پھر دوڑے دوڑے غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، حضور آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا 5 سال پہلے، 5 سال سے اس میں گیہوں نکال رہے ہیں مگر الحمدللہ چل رہا تھا، میری بیوی نے کھول دیا، اب تو ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گیا۔ غوث اعظم کی عارفی دستگیر فرماتے ہیں، اے ابوالعباس سنو، اگر تم اسے نہ کھولتے تو جب تک کہ زندہ رہتے تم اس میں سے کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے ولی تھوڑا دیتے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز حلال طریقے سے لی جائے تھوڑی بھی ہوتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، زیادہ کی لالچ نہیں ہوتی۔ مگر آج کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، ہم نے یہ سمجھا جہاں زیادہ ہوگا وہاں زیادہ برکت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرے، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے۔ جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو ہم انصاف کا معاملہ کریں، حلال طریقے سے لین دین کا معاملہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے، پھر دیکھیں مال کیسا بڑھ جائے گا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی اس میں برکت عطا فرما دے گا، پھر دیکھیں آپ کے مال میں کیسی برکت ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کبھی بھی نہ کھائے، ورنہ یاد رکھ لینا وہ جو مال جو حاصل ہوتا ہے نا، اگر حلال طریقے سے لیا جائے تو وہ یاد رکھے وہ مال بھی محفوظ ہوا کرتا ہے۔ اب وہ مال خرچ ہوگا تو اچھی جگہ پر بھی خرچ نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار ایسے یوں ہی چلا جائے گا، یا تو چوری ہو جائے گا، یا تو ضائع ہو جائے گا، یا تو اس سے جو چیز لی جائے گی وہ چیز ضائع ہو جائے گی، یا کہیں بیماری سیماری والی کیفیت آ جائے، یا کہیں پریشانی کا معاملہ آ جائے، اس میں نحوست ہوتی ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں نحوست ہوا کرتی ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو، حلال میں حلال و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ دل میں جانے کے بعد نور کی کیفیت
بن جایا کرتی ہے اور حلال سے دل کالا ہو جایا کرتا ہے. حلال انسان کھاتا ہے تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے, حرام گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے. حلال کھائیں, حلال کھلائیں, پھر دیکھیں کیسا کرم ہو جاتا ہے. اس لیے حلال کو اپنے ہاتھوں میں لے, حلال کو اپنے جسم میں رکھے, حلال کو کھائیں کھلائیں, ورنہ حرام کی طرف اگر گامزن ہوں گے تو پھر یاد رکھ لینا حلال میں برکت بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ جس ہاتھ میں لگے گا وہ ہاتھ بھی جو ہے اس کی وجہ سے وہ مال بھی نقصان والا ہوگا, مال بھی ضائع ہوگا اور اس میں کوئی کیفیت بھی نہیں ہوگی. میں اس کی مثال غوث اعظم کی ذات سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ حرام طریقے کا اگر کوئی ظلم والا ہاتھ کسی چیز پر لگ جائے, ظلم والا ہاتھ جب کسی چیز پر لگ جائے تو اس میں بھی نحوست آ جایا کرتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو صاف رکھو. اور کس طریقے سے؟ بس ایسا ہی کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرو, اچھائی کرو, بھلے کام کرو. یہ ہاتھ اٹھے تو اچھے کے لیے اٹھے, بھلائی کے لیے اٹھے, پھر دیکھو کہ کیسی برکت ہوا کرتی ہے. اگر اسی کے ساتھ ناانصافی کی, اسی کے ساتھ ظلم کیا, اسی کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا تو پھر یہ ہاتھ ایسا ہو جائے گا جو ظالموں والا ہاتھ ہے, پھر اس میں برکت نہیں ہوگی. جب خلیفہ ابو مظفر نے غوث اعظم کی خدمت میں حاضری کی اور کہا غوث اعظم نے کرامت دکھائی, اس لیے وہ جانتا تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ جہاں, اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جتنی کرامتیں غوث اعظم سے صادر ہوئی کی اتنی کسی ولی سے صادر نہیں, اتنی کرامتیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور کوئی کرامت ہے. غوث اعظم نے فرمایا تیرا منشا کیا ہے وہ بتا, تو چاہتا کیا ہے, تو یہ بتا. اس نے کہا کہ حضور میں سیب چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ سیب, ایپل. اور وہ زمانہ وہ موسم سیب کا نہیں تھا. اب ظاہر سی بات ہے بے موسم میں پھل آ جائے تو تعجب کی بات ہے. آج کل کا دور میں کیمیکل سے سب کچھ بن جاتا ہے, مگر وہ لوگ موسم کے پھل ہوا کرتے تھے. کہا کہ میں سیب چاہتا ہوں, سیب مجھے آ جائے, سیب مجھے مل جائے. غوث اعظم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف سے ہلایا, ہوا میں ایسے ہلایا, ہاتھ کو ایسے ہلانا تھا کہ دوسرے ہاتھ میں آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, بے موسم پھل, بارگاہ میں کچھ نہیں, سیب چاہیے, ہاتھ کو ہلایا, سیب آ گئے. غوث اعظم نے ایک سے اپنے پاس رکھا, ایک سے ابو مظفر کو جائیے, ایک سے مجھے عطا کر دیا. اب دیکھ سیب دو ہے, مگر جب اس نے کہا کہ حضور سیب چاہیے, سیب عطا کر دیا. اب کہتے ہیں کہ جب اس سیب کو کاٹا گیا, دونوں سیب کو کاٹا گیا, تو جو غوث اعظم کا جو سیب تھا جو اس کو کاٹا گیا اندر سے سفید صاف اور شفاف خوشبو نکل رہی تھی. خوشبو سے مہک رہا تھا وہ سیب. اور جو ابو مظفر کا جو سیب تھا جب اسے کاٹا گیا تو اللہ اس میں کیڑے نکل گئے. ابو مظفر خلیفہ کہتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہے, دو سیب تو آئے مگر سیب آنے کے بعد ایک صاف اور شفاف ہے, خوشبودار ہے, اچھا ہے, بھلا معلوم ہو رہا ہے, اور دوسرا ایسا کہ اللہ اکبر اس میں کیڑے نکل رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. اللہ اکبر. غور سے آپ فرماتے سن, یہ سیب ایسا تھا کہ جس پر ایک ولی کا ہاتھ لگ گیا, جس کی وجہ سے یہ صاف اور شفاف مجھے نظر آ رہا ہے, اور یہ دوسرا سیب تھا جس پر ایک ظالم کا ہاتھ لگا, اس لیے اس کے اندر یہ نحوست آ گئی اور اس میں کیڑے نکل آئے. پتا چلا کہ جو چیز اگر وہ ہاتھ ظلم والا ہاتھ ہوگا, ناانصافی والا ہاتھ ہوگا, اور اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو نحوست اس چیز میں بھی آ جائے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی مال میں برکت عطا فرمائے, حلال طریقے سے کمائیں, حلال غذا کا استعمال کریں, اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں تو کامیاب زندگی گزرے گی, کامران زندگی گزرے گی. اللہ اس کو برکت عطا فرمائے. حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ بندے کے مقدر میں اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا ہے, موت آنے سے پہلے اسے اتنا رزق ملنا ہی, مرنے سے پہلے اتنا رزق مکمل کرے گا, پھر مرے گا, بغیر اتنا مکمل کیے نہیں مرے گا جتنا اللہ نے مقدر. اب اسے چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرے, اسی کو جس طریقے سے حاصل کرے گا جتنا اس کے مقدر میں اتنا ملنا ہے. حرام طریقے سے کمائے, حلال طریقے سے کمائے. اب کہا ہی گیا اتنا جب تجھے ملنا ہی ہے تو پھر حرام طریقے سے کیوں؟ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جتنا مقدر میں اس کا رزق لکھا جا چکا ہے وہ جلد ملے گا یا دیر سے ملے گا, اتنا رزق اسے ملے گا تو پھر حلال کی طرف توجہ کرے. اس لیے آج میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی
ہوتا ہے جہاں بہت سارے اسباق حضور غوث کی زندگی سے ایک ایک چیز کو اگر بیان کرے تو ایک عظیم چیز ہے. مگر آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو درس دینا چاہوں گا, اگر واقعی ہم نے حلال کی طرف توجہ کی ہے تو پھر یاد رکھے کامیاب ہو جائیں. اولیاء اللہ کی زندگی تو ایسی تھی کہ وہ مال مشکوک کو بھی استعمال نہیں کرتے. مال مشکوک مطلب اس پر ڈاؤٹ ہو, شک ہو, ارے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, اس سے بھی اجتناب کرتے تھے, اس سے بھی وہ بچا کرتے تھے. اور آج کیا معاملہ ہے, لوگ حرام کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور اسے حاصل کرتے ہیں اور اسی میں کامیابی چاہتے ہیں. تو کیسے کامیابی ملے گی, کیسے کامیابی ملے گی؟ بہت سے آدمی کی تقلید کرتے ہیں. پتہ ہے کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. بہت سے آدمی جن کی تقلید کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل ایسے بڑے بزرگ ہیں, اور کیسے مال مشکوک سے بھی اجتناب اور پرہیز آپ اسی سے سماعت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ والے جب اتنا بچا کرتے تھے تو ان کی عبادتوں میں وہ سرور تھا, کیفیت ایسی بن جایا کرتی تھی. وہ جب کسی کو کوئی کہتے بات اثر انداز ہو جایا کرتی تھی. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے, جب شک سے ڈاؤٹ ہو اس سے بھی اجتناب کرنا. اور کیسے اس زمانے کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب روٹی بنانا, جب آپ کی بارگاہ میں روٹی لے کر جاتی تھی, آپ کے فرزند جو تھے, آپ کے صاحبزادے جو تھے, انہوں نے گھر میں دیکھا, کیفیت دیکھی, خمیر نہیں ہے. صالح بن احمد کے پاس گیا, تھوڑا سا خمیر لے کر آئے. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں روٹیاں پیش کرتی ہیں, اور اس خمیر سے گھر کا آٹا لیا, خمیر سے روٹی تیار کی. روٹی تیار کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں وہ روٹیاں پیش کی. جب روٹی آپ کی بارگاہ میں لائے گی, امام احمد بن حنبل نے روٹی کو دیکھ کر فرمایا, روٹی کیسی ہے؟ یعنی پوچھ رہے کہ روٹی کہاں سے آئی, کیسے بنی, کیسے تیار ہوئی. غور سے سنیے گا. بیٹے نے کہا, صاحبزادے نے کہا, حضور صالح بن احمد کے یہاں سے خمیر منگوائی گئی ہے, اس لیے کہ خمیر تھی نہیں تو وہاں سے لائی گئی اور وہاں سے منگوائی گئی ہے, حضور اسی کی روٹی تیار کی گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صالح بن احمد ایک سال قاضی کے عہدے اور اس منصب پر رہے ہیں, تو اب اس کے گھر کی خمیر ہمارے لیے مناسب نہیں, ہم کھا نہیں سکتے, ہم کھا نہیں سکتے, اس روٹی کو ہم نہیں کھائیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج کے, قاضی کا عہدہ مطلب جج کا عہدہ, پہلے جج کا جو عہدہ ہوا کرتا تھا, فیصل جو فیصلہ, اور جو فیصلہ کرتے جو جج ہوتے ہیں, اب وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں جس کی طرف چاہا کبھی کبھار اس کی طرف بھی فیصلہ کر دیتے ہیں, اور کبھی حرام بھی لے لیتے ہیں, کبھی رشوت بھی لے لیتے ہیں, رشوت سے کسی اور کی جانب فیصلہ بھی کر دیتے ہیں, کسی اور کی طرف مسئلہ بھی موڑ دیتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی معاملہ رہا ہو, یہ ایک سال جب قاضی کے عہدے پر رہے ہیں, جج رہے ہیں, فیصل رہے ہیں, فیصلہ لوگوں کا کیا ہے, ہو سکتا ہے ایسا معاملہ, تو اب اس کے گھر کا کھانا میرے لیے درست نہیں ہوگا, کھانا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. آپ نے کھانے سے انکار کر دیا, روٹی کھانے سے انکار کر دیا, کہا کہ میں اس کے گھر کا نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ جج رہ چکا ہے. ایک سال تک اس نے جو ایک قاضی کے عہدے پر اور اس کے منصب پر رہا ہے, پتا نہیں اس نے کیا کیا ہوگا, کھانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اب کیا کیا جائے؟ آج ہم کہیں جاتے ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں. یاد رکھے, جب ایسی بات امام احمد بن حنبل نے کہی, صاحبزادے نے عرض کیا, ابا پھر ہم کیا کریں؟ امام احمد بن حنبل سے کہتے ہیں, اب ان روٹیوں کا کیا کرنا چاہیے, ان روٹیوں کو کیا کریں؟ اللہ اکبر. بہت سارے لوگ حرام طریقے سے مال کو کما کر مسجد میں لگاتے, تعمیر مسجد کر دیا, اور یہ سمجھتے کہ بہت بڑے نیکی کا کام کر دیا. بھوکوں کو کھانا کھلا دیا, کہا بہت اچھا کام کر دیا. کسی غریب کی شادی کر دی, کہا بہت نیکی کا کام کر دیا. کوئی بہت اچھا کام کر دیا, فقیر کو دے دیا, کہا کہ بہت اچھا کام کر دیا. یاد رکھو, مال حرام ہے, اور نیکی کا تصور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام طریقے سے نیکی یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا, حضرت ابھی روٹیوں کا کیا کیا جائے, غور سے سنیے گا, غور سے عالم جن کی تقریر کرتے وہ امام احمد بن حنبل, وہ کہتے, بیان کرتے کہ میرے بیٹے, اس روٹیوں کو اگر کوئی سائل آئے, مانگنے والے, فقیر, محتاج, تو اسے یہ کہہ کر دینا. دیکھیں آج ہم اگر کسی فقیر کو دیتے آج باسی یہاں ہمارا رکھا ہوا تھا, چلو دے دیا, فقیر کو دے کر ہٹا دیا, نہیں, بلکہ امام احمد بن حنبل کہتے, بیٹے کوئی فقیر آئے تو اسے کہنا یہ جو روٹیاں تیار ہوئی ہے, آٹا احمد بن حنبل کے گھر کا ہے, خمیر صالح بن احمد کے گھر کا ہے, اور اس سے روٹی تیار کی گئی. روٹی احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پیش کی گئی.
انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اب یہ روٹی تمہارے سامنے موجود ہے. اب اتنا کہنے کے بعد اگر وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے, ایگری کر لے, ٹھیک ہے مجھے روٹی دے دو, تو اسے دے دے. کتنی احتیاط ساری. حالانکہ کون فقیر کو بتاتا ہے وہاں سے یہ لائے, یہاں سے لائے, ایسا ہوا, کون فقیر کو بتاتا ہے؟ کہا کہ تم سے بتانا کہ روٹی کا آٹا تو ہمارے یہاں کا ہے, خمیر کسی اور کے یہاں کا ہے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے کھانے سے بھی انکار کر دیا ہے. اگر تجھے چاہیے تو لے کر جا. اتنا بتانے کے بعد بھی اسے دینا. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا اچھا ٹھیک ہے, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 25 دن 30 دن مہینہ بھر ہو گیا, کوئی سائل مانگنے والا نہیں آیا. 40 دن گزر گئے, کوئی مانگنے والا نہیں آیا. حتیٰ کہ 40 دن تک روٹیاں بھی رکھی خراب ہو گئی. تو کسی نے ان روٹیوں کو اٹھایا, دریائے دجلہ میں ڈال دیا کہ وہ روٹیوں کو اسی میں پھینک آ جائے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کو جب پتا چلا کہ وہ روٹیاں جو 40 دن پہلے جو لائی گئی تھی, جس کے خمیر کے حوالے سے مشکوک تھا معاملہ, تو ان روٹیوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل نے دریائے دجلہ کی مچھلی کو کھانے سے بھی اجتناب کر دیا کہ میں اس دریا کی مچھلی کو نہیں کھاؤں گا. میں نہیں جانتا کہ اس میں کی کس مچھلی نے وہ روٹی کو کھایا ہے, اور شاید کہ جو روٹی کو کسی مچھلی نے کھایا ہو وہی مچھلی میرے پاس لائی جائے اور میں اس مچھلی کو کھا لوں. آپ نے دریائے دجلہ کی مچھلی کو کھانا چھوڑ دیا. یہ احتیاط کرتے ہوئے ہمارے اسلاف گزرے. حلال اور حلال کے اندر اتنا احتیاط. آج بتائیے کون اتنا احتیاط کرتا ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرو, حلال کماؤ, حلال کھاؤ, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. مال مشکوک سے بزرگان دین بچا کرتے تھے, جس پر ڈاؤٹ تھا اس سے بھی دور رہا کرتے. اور آج اگر کوئی رشوت کا کاروبار کرتا ہے, آج سودی لین دین کرتا ہے, انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بہت سارے ماشاءاللہ سے مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا وہ اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں. بتائیے, اور اس کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں سرور آ جائے, عبادت میں لذت آ جائے, تو کیسے عبادت میں لذت آئے گی, کیسے سرور میسر آئے گا؟ اس لیے آج یہ پیغامات لے کر جائیں. انشاءاللہ جب حلال کمائیں گے وہ تھوڑا بھی ہوگا نا, اللہ اس کو برکت بھی عطا فرمائے گا. حلال طریقے سے کمایا ہوا مال, اس میں سرور بھی میسر آئے گا, عبادت کا لذت میسر آئے گی, دل میں نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. پھر عبادت کی طرف دل گامزن ہوگا, مسجد میں دل لگے گا. اللہ کی عبادت جب کریں گے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد دل میں سرور بھی پیدا ہوگا اور وہ عبادت اسے فائدہ بھی پہنچائے گی. ورنہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اور اسی کو کھایا ہوا مال, اس سے نہ عبادت میں فائدہ ہو سکتا ہے, نہ اس میں سرور آ سکتا ہے, نہ لذت میسر آ سکتی ہے. اور شیطان بھی ایسے لوگوں پر محنت بھی نہیں کرتا. شیطان ایسے لوگوں کو اگنور کر دیتا ہے جو حرام کماتے ہیں, حرام کھاتے ہیں. شیطان کو توجہ بھی نہیں دیتا, چھوڑو جانے دو, جتنی نماز پڑھتا ہے پڑھنے دو, جتنی عبادت کرتا ہے کرنے دو. یہ حرام کمانے والا ہے, حرام کھانے والا ہے, اور اس کو بہکانے کی بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اپنے ساتھیوں کو بھی دور کر دیتا ہے, اس کی طرف توجہ نہ کرو, اس سے بھی اس کی غذا صحیح نہیں ہے, اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. شیطان بہکاتا انہیں لوگوں کو ہے جن کی غذا صحیح ہوتی ہے, جن کا کھانا پینا حلال آتا ہے, اسی کو بہکاتا ہے, اسی کو جلاتا ہے, اسی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اسی پر اپنا زور لگاتا ہے. حضرت یوسف بن عطاف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے نا, عبادت و بندگی کرتا ہے, شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, میرے ساتھیوں, اپنے چہروں جماعتوں سب کو بلاتا ہے, اور بلانے کے بعد کہتا ہے, اے میرے ساتھیوں ادھر آؤ, ادھر آؤ. یہ دیکھیے بندہ جو عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, سب کچھ جو کر رہا ہے, دیکھو اس کی کمائی کیسی ہے. شیطان اپنے چہروں کو کہتا ہے, اس کی کمائی کیسی دیکھو. کہتے ہیں کہ یہ حرام کھاتا پیتا کماتا ہے. شیطان کہتا ہے جب یہ حرام کماتا ہے, حرام کھاتا ہے, اس کا کھانا حرام تھا, اس کا پینا حرام تھا, اس کا پہننا حرام تھا, تو پھر اس کی طرف توجہ مت دو, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں, محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے جو کچھ بھی کھایا کمایا حرام لقمہ کھایا, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی, اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, کچھ فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس کے حال پر چھوڑ دو. ہاں جب شیطان دیکھتا ہے کہ وہ بندہ جس کی کمائی حلال تھی, جس کا کھانا حلال تھا, جس کا پینا حلال تھا, جس کا پہننا حلال تھا, تو شیطان پھر اس کے اوپر توجہ کرتا ہے اور زور لگاتا ہے اور لڑانے کی کوشش کرتا ہے, بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے اس پر توجہ کرو, اس لیے کہ اگر اس نے عبادت کی, اس نے بندگی کی, اس نے توبہ کیا, اس نے ذکر کیا, تو یہی عبادت اسے قرب خدا تک پہنچا دے گی, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, یہ کامیاب ہو جائے گا, یہ کامران ہو جائے گا. محنت کرو اس کے
پیچھے، مشقت کرو اس سے پیچھے، اس کو عبادت سے دور کرو، اس کو بنانے کی کوشش کرو، پھر شیطان کی پوری ٹیم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب وہ حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، حرام کی کمائی سے عبادت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے جتنا بھی ملے۔ قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی دی ہوئی جو روزی ہے حلال اور طیب کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہیں تو شکر ادا کرو کہ اللہ آج میں نے اتنا کمایا، مولا تیرا شکر ہے، آج کم کمایا شکر ہے، آج اتنا کمایا شکر ہے۔ ہر کاروبار کرنے والا روزانہ شکر ادا کرتے رہے، روزانہ شکر ادا کرتے رہے، اور جب شکر ادا کرو گے تو پھر قرآن اس کے بارے میں بیان کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ نے عطا کیا ناشکری کرتے رہے تو پھر قرآن ان لوگوں کے بارے میں بھی کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کا عذاب سب دے، وہ سب کو چھین لیا جائے، چھین لیا جائے گا۔ اس لیے آج کے بعد جو ہماری زندگی گزرے عبادت و بندگی میں حلال طریقے سے کمانے، حلال کھانے پینے پہننے کے اندر، اور پھر اس کے بعد عبادت و بندگی کرے، یہی غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی میں درس دیا ہے۔ اور اس درس کو یاد رکھے انشاءاللہ العظیم، اس پیغام کو اگر آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اسی طریقے سے عبادت و بندگی کرتے رہے، کامیاب اور کامران گزریں گے انشاءاللہ۔ کامیابی میسر آ جائے گی، کامرانی میسر آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ عبادت میں لذت و سرور بھی میسر آئے گا انشاءاللہ، اس کی چاشنی بھی میسر آئے گی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو پیغامات آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں غوث اعظم کی زندگی سے جو پیغام پہنچایا گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو اپنے دل میں محفوظ کریں گے، اور آئندہ بھی جو ہماری زندگی ہوگی وہ زندگی اسی طریقے سے عبادت و بندگی کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، حلال کما کر کھا کر کھلا کر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اس میں برکت بھی ہوگی اور کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے، رزق حلال کھلانے، رزق حلال پینے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال پر رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میں نے کہا اس میں کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب کے نام لینے کریں، میں کے صدقہ میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ہفتہ کسی مسجد کے اندر ہماری سنی اجتماع ہوتا ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ تشریف لائے ہیں، ہر ہفتہ دوست احباب کے ساتھ انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں۔ وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ اہم باتیں ہیں آپ کی گوش گزار کی جاتی رہے گی، آپ خود بھی آئیں، دوست احباب کی ایسی محفلوں کو تلاش کریں، ایسی محفلوں میں آئیں، دوسروں کو لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ علم دین کو سیکھیں، علم دین کو سکھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔